اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علا بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبینا به الاحکام المفصولہ فمن يبتغي غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم قبوته ويكن مأبه الى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات توحید کا اعلان کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جن کے دلوں میں محبت رحمت کل ہے وہ مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیہ یزیدیہ شیخ شجاع صاحب کی درجات و بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی درجات و بلندی کے لیے مل کے بآواز بلند خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر میں نے اس مجلس چہلم کے لیے سورہ مبارکہ لقمان کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں یہ اس شخصیت کی مجلس ہے جس کی پوری زندگی مذہب تہذیب اور آزاداری کے مثلث کے درمیان رہی میرے پاس ان کے ورثاء کے لیے ان کے پسماندگان کے لیے ان کے لواحقین کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں ہے سوائے اس ایک جملے کے کہ کل نفس ذائقۃ الموت جو دنیا میں آ رہا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے لیکن فرق ہے دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے اور آل محمد کا چاہنے والا مرتا ہے جینے کے لیے یہ دنیا نہ امکان بقا رکھتی ہے اور نہ ہی شائستہ بقا ہے نہ اس دنیا میں رہنا ممکن ہے اور نہ یہ دنیا رہنے کے لائق ہے اگر یہ دنیا امکان بقا رکھتی تو فرعون نمرود اور شداد جیسے لوگ اسے چھوڑ کے نہ جاتے اگر یہ دنیا امکان بقا رکھتی تو فرعون اسے چھوڑ کے نہ جاتا اور اگر یہ دنیا رہنے کے لائق ہوتی تو علی اسے ٹھوکر نہ مارتے تیسواں سورہ اور 20ویں آیت الم ترو لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے فرمان الہی ہے کلام الہی ہے بھیجنے والا اللہ ہے اللہ نے والے جبریل ہیں بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں ارشاد اللہ ہے اللہ
अल्लाह, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं हूँ। अल्लाह है अल्लाह, अलम तरो अन्न अल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह कहता हमने जमीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। मुसख्खर का मतलब तुम्हारे ताबे कर दिया। जो कुछ भी आकाश में है, जो कुछ भी धरती में है, वो हमने तुम्हारे लिए बनाया। ये सूरज तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, मवेशी तुम्हारे लिए, खेतियां तुम्हारे लिए। व असबगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। और अल्लाह कहता है मैंने अपनी भरपूर नेमतें तुम पर बरसाई, ज़ाहिरतन व बातिनतन। कुछ नेमतें वो हैं जो दिखाई देती है, कुछ नेमतें वो हैं जो दिखाई नहीं देती। कुछ नेमतें दिखा के दी है, कुछ नेमतें छुपा के दी है। 11 नेमतें दिखा के दी, 12वीं नेमत छुपा के दी। इसके दिल में अपने इमाम की मोहब्बत है, मिलकर जवाब दे। या इमाम अल-मुक़्तदर, या इमाम अल-मुक़्तदर, अरे हैदरी। हर इंसान को अल्लाह, भाई अल्लाह है अल्लाह, मूड ना खराब करना। बड़े पढ़े लिखे अहले इल्म, अहले नजर, अहले सुकून, अहले अदब का मजमा है। टाइम कम है और आयतें ज्यादा है। बात यह है कि हमारे यहाँ मजलिस ईसाल सवाब का तरीका क्या है? पहले कुरान खानी होती है, उसके बाद अहले बैत का जिक्र होता है। यही तरीका है ना। हमारे यहाँ मजलिस का तरीका यह है कि पहले कुरान खानी होती है, उसके बाद आले मोहम्मद का जिक्र होता है। तो ये मजलिस ईसाल सवाब भी वही होती है जहाँ कुरान और अहले बैत साथ में होते हैं, कहीं और नहीं मिलेगी। कमाल हो गया। अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह कहता मैंने तुम्हें भरपूर नेमतें दी, भरपूर, ज़ाहिरतन व बातिनतन। कुछ नेमतें छुपा के दी, कुछ नेमतें दिखा के दी। 2 नेमतें तो हर एक के पास है। दुनिया में हर आने वाला बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर आए, ईसाई के घर आए, यहूदी के घर आए, मजूसी के घर आए, हर घर में आने वाला बच्चा 2 चीजें लेकर आता है। एक जिस्म लेके आता है और एक रूह लेके आता है। भाई कमाल हो गया। हर आने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो 2 चीजें लेके आता है। एक जिस्म लेके आता है, एक रूह लेके आता है। एक का नाम है शरीर और दूसरी चीज का नाम है आत्मा। एक है हाजिर जिस्म, हाजिर नजर आता है, और रूह है गायब, नजर नहीं आती। तो हर आदमी के पास 2 चीजें हैं। एक जिस्म है हाजिर और एक रूह है गायब। अब इंसाफ करके बतलाओ कि हाजिर की वजह से गायब जिंदा है या गायब की वजह से ये हाजिर है। पहुंच रही है बात, मूड थोड़ी खराब है। बड़े पढ़े लिखे अहले इल्म बैठे हुए हैं। मैं किससे कहानियां सुनाने नहीं आया। तो हर आदमी यही कहेगा कि भाई हाजिर की वजह से गायब नहीं है, गायब की वजह से यह हाजिर जिंदा है, गायब की वजह से यह हाजिर जिंदा है। तो अल्लाह का मंसूबा यह है कि जो हाजिर है जिसमें, इसे मिट्टी में मिला देगा और जो रूह है उसे बचा लेगा। यानी अल्लाह ने फैसला किया कि जिसे मिटाना है उसे सामने रखूंगा और जिसे बचाना है उसे क़यामत में रखूंगा। मेरे साथ है ना बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह है अल्लाह, ज़ाहिरतन व बातिनतन, वासबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं। इतनी नेमतें लेने के बावजूद लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी नेमतें लेने के बावजूद अल्लाह कर रहा है कुछ लोग हैं जो हमसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। उनके पास इल्म नहीं है, हमसे लड़ेगा। उनके पास हिदायत नहीं है, हमसे लड़ेगा। उनके पास किताब नहीं है, हमसे लड़ेगा। तो मालिक अल्लाह रहमान रहीम अब ये भी बता दे, रात से पर्दा उठा दे कि ये नेमत किसे कहते हैं। हमने तो यही देखा कि दाल चावल नेमत, बिरयानी नेमत, खाना नेमत। तो कुरान से बता दे कि नेमत कैसा कहते हैं। क्या पढ़ सूरह आले इमरान, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह कहता है उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। हमने उस नेमत को तुम्हारे पास भेजा, उस नेमत ने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। यानी कुरान की ज़बान में हम मोहम्मद नेमत है। ठहर जाओ, पढ़े
بڑے پڑھے لکھے لوگ قرآن کی زبان میں، قرآن کے ڈکشن میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی لغت میں صرف کھانے پینے کو نعمت نہیں کہتے. اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کا دشمن بنے ہوئے تھے، ہم نے اس نعمت کو تمہارے پاس بھیجا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. جلدی بتاؤ اس نعمت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ بھئی کمال ہو گیا. تو یعنی فیصلہ ہو گیا کہ قرآن کی زبان میں محمد نعمت ہے. اللہ رحمان رحیم مومن محیمن عزیز قدوس یہ بھی بتا دے کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کیا پڑھا آیت سورہ بقر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن بھی نعمت ہے. مالک کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کیا پڑھ پھر سورہ بقر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جب ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا تو نعمتوں کو تمام کر دیا. کعبہ نعمت، محمد نعمت، قرآن نعمت، اللہ مالک رحمان. اب فیصلہ آباد کے مومنوں کو بتا دے کہ اور کون نعمت ہے. کیا تجھے آیت یاد نہیں آئی جب غدیر میں محمد نے علی کو اٹھایا؟ معاشرے یہ بات سب قرآن ہے. پڑھے پڑھے لکھے لوگ. میں نے کوئی کہانی تو نہیں سنائی، نہ میرے پاس کہانی ہے اور نہ میرے پاس سیاسی تبصرے ہیں. میرے پاس صرف قرآن ہے. محمد نعمت، میں نے کوئی حدیث پڑھی کوئی حدیث نہیں پڑھی. محمد نعمت، قرآن. موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا. ہاتھ نہیں باندھ رہے. محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. امام نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے، محمد نعمت ہے. 4 نعمتیں ہو گئی. محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، امام نعمت. اور اب مسلمان 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. شروع کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے آگے سلام پھیر لو اس لیے کہ آگے غیر اللہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اس کے آگے مٹ تو نہیں خراب ہے. میں قرآن سنا کے جاؤں گا. اس کے آگے سلام پھیرو اس لیے کہ اس کے آگے خیر اللہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جنہیں ہم نے نعمتیں دی ہیں. اور نعمتیں ہیں 4: محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، امام نعمت. اب جس کے پاس یہ 4 نعمتیں مل جائے اسی کا راستہ صراط مستقیم بنے گا. مجھے کائنات میں کوئی نہیں ملا، اکیلا ابو طالب ہے. قرآن ابو طالب کے گھر میں اتارا، محمد ابو طالب کے زانو میں فرمایا، امامت ابو طالب کی نسل میں چلائی اور ابو طالب کے بیٹے کو کعبے میں اتارا. سے یہ بحث نہ کرو کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. غلط بات ہے. موڈ خراب ہوتا ہے نا. بھئی بات یہ ہے کہ آپ بھی جیئیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، ہمیں بھی جینے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ. عقیدے میں سمجھوتا نہیں ہوگا کہ کچھ تم چھوڑو کچھ ہم چھوڑیں. یہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے لکھے لو. بھئی کمال ہو گیا. اب یہ نہ کہنا کہ سیدنا علی کی کیا بات، سبحان اللہ، لیکن ان کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس لیے کہ ابو طالب کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے.
جہاں جاتا ہوں وہاں بچے آتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آپ اس پر روشنی ڈالیں. میں کہتا ہوں آپ میں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. روشنی تو اس پہ ڈالی جاتی ہے جو تاریخ ہو. کوئی علی کے باپ کو کافر کہتا ہے تو آپ موڈ خراب نہ کیا کریں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے جب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, تو موڈ نہ خراب کیا کرو. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا میں علی کے باپ کے سوا کسی کا باپ ہی نہیں تھا. پھر پڑھو, یہ بریکنگ نیوز تھی. پھر پڑھو اللہ ہے اللہ, اللہ ہے اللہ. تو اللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ نعمتیں صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے. جو ٹمپریری ہو اسے کہتے ہیں لذت, اور جو ہمیشہ کے لیے ہو اسے کہتے ہیں نعمت. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں سورہ زاریات. اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق, تمہاری نعمت زمین میں نہیں ہے, آسمانوں میں ہے. قرآن میں موڈ خراب تو نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ نہیں باندھ رہے. اللہ کہہ رہا تمہارا رزق, تمہاری نعمت زمین میں نہیں ہے, آسمان میں ہے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تمہارا رزق آسمان سے چلتا ہے, زمین کی طرف آتا ہے. بھائی کمال ہو گیا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ دعا یہ نہ مانگو کہ مالک رزق دے دے, دعا یہ مانگو کہ مالک جس زمین پہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. رزق کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمانوں میں. رزق ہے آسمانوں میں. اور اللہ کہتا ہے سورہ ابراہیم لَإِن شَكَرْتُمْ. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ پڑھوں آیت, گھبرانا نہیں بھائی. اگر قرآن پہنچ جائے اور ہاتھ نہ کھلے تو سر ہی ہلا دینا تاکہ مجھے تشفی ہو جائے, مجھے تسلی ہو جائے کہ قرآن پہنچ گیا. اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اگر ہماری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو ڈبل کر کے دیں گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو روکیں گے نہیں, سنگل نہیں ڈبل کر کے دیں گے, بڑھا کے دیں گے. یعنی فیصلہ کر دیا کہ تمہارا شکریہ جائے گا زمین سے آسمان پر, اور تمہارا رزق آئے گا آسمان سے زمین پر. تو اب اللہ نے ہر ایک کا فیصلہ کر دیا کہ سب کا شکریہ جائے گا زمین سے آسمان پر, اور سب کا رزق آئے گا آسمان سے زمین پر. آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پر, آدم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. نوح کا رزق آیا آسمان سے زمین پر, نوح کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پر, ابراہیم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. بس ایک دن راستہ بدل گیا, فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی آ گئی آسمان پر, شکریہ آیا زمین پر. کیا کہنے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کمال ہو گیا. یا ایک تو سبھی کو یاد ہو کہ موڈ تو نہیں خراب ہوا, میں موڈ تو نہیں خراب ہوا. ماشاءاللہ. سب کا شکریہ. اللہ کہتا ہمارا تھینکس کہو, ہمیں تھینکس کہو تو رزق ڈبل کر کے دیں گے. سب کا شکریہ جا رہا ہے زمین سے آسمان پر, اور ادھر سے شکریہ آ رہا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. سیدہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. 3 روٹیاں گئیں آسمان پر اور 30 آیتیں آئیں زمین پر. تو بی بی کے ہاتھ میں, نور کی شہزادی, کائنات کی ملکہ سیدہ کے ہاتھ میں روٹیاں نہیں تھی, کائنات کا رزق بند تھا. جس کی مٹھی میں کائنات کا رزق بند ہو وہ فقیروں کی اولاد سے کچھ مانگنے نہیں جائے گی.
بڑے پڑھے لکھے لوگ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا سورہ دہر سورہ حلقہ مولانا اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے اجازه می فرماید خدمت این آیون چیزی عرض بکنم چاره نیست باید به زبان فارسی حرف بزنم اما برای شما یک شعری هست مال صاحب تبریزی برای شما میخونم میگه گفتار صدق مایه آزار میشود چون حرف حق بلند شود دار میشود یہ ایک شاعر ہے میں نے مولانا کو ایک شعر سنایا ایک صاحب تبریزی تبریز کا رہنے والا ایک شاعر ہے وہ کہتا اگر سچ بولوں گا نا تو پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا بڑے بڑے لکھے لوگ میرے ساتھ ہے نا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا جاؤ سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی بھئی کمال ہو گیا میں اس ممبر پہ بیٹھ کے میں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آیا یوٹیوب سے نہیں سنا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا جاؤ پنجتن جاؤ علی جاؤ فاطمہ جاؤ حسن جاؤ حسین ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی تو یہ پنجتن وہ ہے جزا جزا ہے فعل ماضی جزا ہے فعل ماضی پاسٹ ٹینس بیتا ہوا زمانہ گزرا ہوا زمانہ اللہ کہتا ہم نے تمہیں جنت دے دی جنت دے دی اور سورہ صافات میں کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انہا کذالک نجزی المحسنین سلام ہو نوح پر ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے اللہ کی قسم آیت پڑھ رہا ہوں اللہ کہتا سلام علی نوح فی العالمین ہمارا سلام ہو عالمین میں نوح پر انہا کذالک نجزی المحسنین ہم نوح کو جنت دیں گے کب قیامت میں نجزی جزا نہیں نجزی دیں گے قیامت میں دیں گے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین سلام و ابراہیم پر ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے سلام علی موسیٰ و ہارون انہا کذالک نجزی المحسنین سلام و موسیٰ پر ہارون پر ہم دونوں کو قیامت میں جنت دیں گے اور میری بیوی دیں گے نہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ہم نے تمہیں دنیا ہی میں جنت دے دی دنیا ہی میں مالک بنا دیا اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا جوہری صاحب آپ رہتے کہاں ہیں میں نے کہا میں کراچی میں رہتا ہوں اب میں سچا ہوں یا جھوٹا دو طریقے ہیں معلوم کرنے کے یا کراچی میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھو یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھو فاطمہ ہے جنت کی مالکہ روٹیاں بھیج کے بتایا کپڑے منگوا کے بتایا کمال بڑے پڑھے لکھے لوگ موڈ تو نہیں خراب ہوا بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا فاطمہ ہے جنت کی مالکہ اِنَّا فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ نبی نے فرمایا فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے جنتی ہے نہیں فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار اب کوئی بھی عورت ہو کتنی وی آئی پی کیوں نہ ہو فاطمہ کی غلامی کر کے جنت میں جائے گی سبحان اللہ آپ سلامت رہے بڑے پڑھے لکھے لوگ اچھا بیٹھا جاؤ بڑے پڑھے ہم نے جنت جزا میں دے دی جناب آدم کو کہاں بنایا تھا اللہ نے اچھا جب بنا لیا پہلا خلیفہ ہے بنا جنت میں بنانے کے بعد کہنے لگا اللہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ خبردار اس شجرے کے قریب نہ جانا خبردار آدم اس شجرے کے نیڑے نہ لگی اللہ ہے اللہ
اللہ ہے اللہ، قرآن کہانی نہیں، قرآن ڈائجسٹ نہیں، قرآن اخبار نہیں، قرآن وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار آدم اس درخت کے شجرے کے قریب نہ جانا، اللہ نے منع کیا۔ چلے گئے آدم، کھا لیا گیہوں، اور مسلمان بھائیوں نے لکھ دیا کہ آدم شجرے کے قریب گئے، درخت کے قریب گئے اور آدم نے گیہوں کھا لیا۔ بھئی کمال ہو گیا، جیسی گیہوں کھایا اللہ نے کہا آدم اہبطوا، قرآن اہبطوا، ہماری جنت سے نیچے اترو، تم نے گیہوں کھا لیا۔ جنت ملکیت کس کی ہے؟ جنت ملکیت ہے فاطمہ کی، جنت ملکیت ہے فاطمہ کی۔ بھئی کمال ہو گیا، اگر اصلی خلیفہ فاطمہ کے باغ کا گیہوں کھا جائے تو جنت سے نکالا جائے۔ پڑھے لکھے باقی تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں، بڑے ٹرننگ پوائنٹ میں آ گیا۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں لیکن ایک شعر پڑھوں گا، ایک شعر، ابھی میں نے فارسی کا شعر پڑھا، ابھی عربی کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ امام شافعی کے نام سنا ہے آپ نے؟ امام شافعی بہت بڑے، یعنی 4 اماموں میں سے ایک ہیں، ایک فقہ کے فاؤنڈر ہیں۔ چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بڑی چیز ہے، اور وڈے لوگ تھے وڈیاں گلا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، علی کی مستی میں جھومتے رہتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک شعر کہا عربی میں، کہنے لگے حل زوجت فاطم غیرہ وفی غیرہ حل عطا۔ مجھے یہ بتلاؤ میں کیسے علی علی نہ کروں، کیا فاطمہ کی شادی علی کے سوا کسی اور سے ہوئی؟ موڈ خراب ہے، ہاتھی نہیں کھل پا رہے، پیچھے والوں کا موڈ خراب لگ رہا ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، حل زوجت فاطم غیرہ وفی غیرہ حل عطا۔ کیا فاطمہ کی شادی علی کے سوا کسی اور سے ہوئی، اور کیا حل عطا علی کے سوا کسی اور کے لیے آیا؟ یعنی کمال ہو گیا۔ امام شافعی نے فیصلہ کر دیا کہ فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی، ستارہ ان کے دروازے پہ آیا، سورہ حل عطا ان کے دروازے پہ آیا، ستارہ ان کے دروازے پہ آیا۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ ان سے ان کا مقابلہ نہ کیا کرو۔ ان کے دروازے پہ ستارہ آیا اور کسی اور کے دروازے پہ کوئی چھوارا بھی نہیں آیا۔ پڑھے لکھے لوگ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، 4 امام ہیں نا، نام یاد ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک۔ یہ کس کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے، مسلمان بھائیوں کے۔ بھائی کمال ہو گیا، مسلمانوں کے 4 امام اور مومنوں کے 12 امام۔ کمال ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی کمال ہو گیا، 4 امام 4 فقہ، 12 امام 1 فقہ۔ 12 امام 1 فقہ، 4 امام 4 فقہ، 12 امام 1 فقہ۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اب میں نہیں کہتا، میرے بھائی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ حدیث، یہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں کہتے ہیں، نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ یہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کیا ہے، ہمارے یہاں یہ تشبیہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہمارے یہاں علماء غیر معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں انبیاء معصوم ہیں، اس لیے ہمارے یہاں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء نبیوں کے برابر ہیں۔ میں نے پوچھا ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا بھائی ذرا یہ بھی بتلا دو کہ وہ کون سے نبی کے امت کے علماء ہیں کہ جو نبیوں کے برابر
کہا بھئی پہلے تو 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ میں نے کہا ان 4 کے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہنے لگے تمہارے جعفر صادق سے۔ ان کے بھائی کمال ہو گیا، ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہنے لگے آپ کے امام جعفر صادق سے۔ بھائی کمال ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کا جملہ یاد رکھنا، فرماتے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جملہ بڑا پرانا ہے، اگر علی نہ ہوتے۔ یہ مصیبت میں عمر بولا، ایمان علی حق نعرہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تو نبی کی امت کے علماء، یہ 4 علماء یہ برابر ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے۔ اور ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ کس سے آیا؟ ابھی 4 دن پہلے شہادت گزری ہے۔ لولا السنتان لہلک النعمان، نعمان ان کا نام تھا، ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی۔ یہ کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور کمال ہو گیا، اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبیوں کے برابر ہے، اور علم آیا ہے تمہارے چھٹے امام سے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ جب شاگرد نبیوں کے برابر ہوگا تو استاد نبیوں سے افضل ہوگا۔ استاد نبیوں سے موڈ خراب ہو گیا۔ استاد نبیوں سے اگر موڈ خراب نہ ہو تو آیتیں پڑھ دوں دو آیتیں کہ استاد نبیوں سے افضل ہوگا۔ استاد نبیوں سے افضل ہوگا۔ سورہ کہف 18واں سورہ، سورہ کہف 18واں سورہ۔ اللہ ہے اللہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ ہم نے، اللہ کہتا ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر حکومت دی، بادشاہ بنایا۔ ہم نے ذوالقرنین کو انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر حکومت دی، بادشاہ بنایا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے کل شے میں سے اسے کچھ دیا۔ کل شے میں سے ہم نے، خراب ہو گیا موڈ نہ خراب، ہم نے کل شے میں سے ذوالقرنین کو کچھ دیا۔ یہ ہے سورہ کہف۔ اور اب سورہ نمل، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے کل شے میں سے کچھ دیا۔ من کل شے، کل شے نہیں، من کے معنی تھوڑا، من کے معنی تھوڑا، مجھے کل شے میں سے کچھ دیا۔ کل شے پہ اگر من آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا، یعنی فیصلہ کر دیا کہ ذوالقرنین کچھ والا ہے، سلیمان کچھ والا ہے۔ اور اب ہمارا امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ۔ ہمارا امام سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت، 12ویں آیت۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ان میں پوری آیت پڑھ دیتا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں اور ان کے نامۂ اعمال ہم لکھتے رہتے ہیں۔ ہم مرنے والے کے نامۂ اعمال جو چھوڑ کے گیا، وہ ہم لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے کل شے امام مبین میں رکھ دی۔ من نہیں، سلیمان کچھ والے ہیں، ہمارا امام سب کچھ والا ہے۔ میں نے آیت پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے، موڈ نہ خراب کرنا، یعنی فیصلہ تو ہو گیا کہ استاد یہ ہے وہ شاگرد سے افضل ہوگا، استاد نبیوں سے افضل ہوگا۔ اللہ ہے اللہ، سلیمان کچھ والے، ذوالقرنین کچھ والے، اور ہمارا امام کچھ والا نہیں، سب کچھ والا ہے۔ تو جو کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ والا، اور جو سب کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی سب کچھ والا۔ کیا آپ کو یاد نہیں آیا ایک بھکاری آیا سب کچھ والے کے دروازے پر، یعنی ایک روٹی دے دو، مڑے قمبر کی طرف، قمبر
سے روٹی دے دو، مولا دسترخوان میں ہے، ہمیں دسترخوان دے دو، مولا دسترخوان ناقے پر ہے، ہمارے سے ناقہ دے دو، مولا ناقہ قطار میں ہے، ہمارے سے قطار دے دو، مانگا کچھ علی نے دے دیا سب کچھ۔ کمال ہو گیا، ختم ہو رہی ہے میری بات، دامن بیان کو میں نے سمیٹ دیا۔ اللہ حسن شیخ صاحب کے والد کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، اب ہمیں نہ ڈرایا کرو کہ نماز پڑھو، تمہاری نمازیں کمزور، تمہارے روزے کمزور، تمہارا حج کمزور، تمہاری زکوٰۃ کمزور، تمہارا خمس کمزور، تمہارا جہاد کمزور۔ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے کہ وہ دینے والا کچھ والا نہیں ہے، سب کچھ والا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو ہم بھی علی والے نہیں، اگر اس قبول سجدے کے ذریعے علی سے پوری جنت لے لے، اس لیے کہ علی کچھ والا نہیں ہے، علی سب کچھ والا ہے۔ قیامت کے میدان میں میں قبول سجدہ لے کے علی کے پاس آیا، یا علی اس ایک سجدے کے بدلے وہ جو جنت میں درخت ہے طوبا، اس کا ایک پتا دے دو۔ علی کچھ والا نہیں ہے، مڑے کمبر کی طرف کمبر سے پتا دے دو، مولا پتا شاخ میں ہے، کمبر سے شاخ دے دو، مولا شاخ درخت میں ہے، کمبر سے درخت دے دو، مولا درخت جنت میں ہے، کمبر سے جنت دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کمال ہو گیا، مرنے والا مر گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا، مرنے والا مر گیا۔ خدا نہ خواستہ کچھ نمازیں رہ گئی تھی، کیا ہوگا؟ کچھ نمازیں رہ گئی تھی، خدا نہ خواستہ چھوٹ گئی تھی نمازیں، کیا ہوگا؟ اجرت دیکھے، کمال ہو گیا۔ یعنی قبر میں نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ میں کوئی جملہ ایسا نہیں کہتا جس کی ذمہ داری قبول نہ کرو۔ قبر میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے کہ اگر قبر میں نماز روزہ پوچھ لیا تو کھاتا بند ہو گیا۔ اور آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم اس کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اگر نماز روزہ اعمال پوچھ لیا قبر میں تو اعمال کا کھاتا تو بند ہو گیا۔ اللہ کہتا نہیں، وہ اعمال کا کھاتا اس کا کھلا ہوا ہے۔ کمال ہو گیا۔ پڑھے پڑھے رکھ لو تو نماز میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا، نماز روزہ پوچھے گا قیامت میں۔ تو بڑے میرے ساتھ رہنا، نمازیں رہ گئی تھی، مرنے والے کے وارث نے نمازیں استجاری کہلاتی ہے، پیسے دے کے اس کی طرف سے نمازیں پڑھوائی، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گئی۔ کچھ روزے رہ گئے تھے، وارث نے پیسے دے کر روزے رکھوائے، وہ اس کے مرنے والے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ مستطیع حج نہیں کیا تھا، وارث نے پیسے دے کے حج بدل کروایا، وہ اس مرنے والے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ لیکن پرابلم کھڑی ہو گئی، مرنے والا مر گیا لیکن محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں کہا تھا، تو کیا پیسہ دے کے کسی سے کلمہ پڑھواؤ گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعمال موڈ خراب ہو گیا، اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ تو اللہ دو پیشیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دو پیشیاں۔ پہلی پیشی کا نام ہے قبر، دوسری پیشی کا نام ہے حشر۔
پہلی پیشی میں اللہ اعمال نہیں پوچھے گا، عقیدہ پوچھے گا. قبر میں اللہ عقیدہ پوچھے گا اور حشر میں اللہ اعمال پوچھے گا. تو قبر میں عقیدے کا سوال، من ربک، مر گئے لٹائے گئے، من ربک، دو فرشتے آئے، تیرا رب کون؟ اگر اس مرنے والے نے رام بھگوان کشن کا نام لیا تو فرشتے کہیں گے مالک ہذا مشرک، یہ تو پکا مشرک ہے. دوسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون؟ اگر مرنے والے نے الٹے سیدھے لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک ہذا کافر، یہ تو پکا کافر ہے. اور اب تیسرا سوال عقیدے کا، من امامک، تیرا امام کون؟ اگر مرنے والے نے اوٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہی تو منافق ہے. تو بھائی ہمارے ہاں عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ بھی جیئیں اپنے عقیدے کے ساتھ، ہمیں بھی جینے دیں اپنے عقیدے کے ساتھ. رسول نے مشرکوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم تمہارے بتوں کو بھی پوجا کر لیں گے تو میرے اللہ کی بھی پوجا کر لینا. کمٹمنٹ کیا رسول نے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لا الہ، سب جھوٹے الا اللہ. تو عقیدے میں کوئی سودا، کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں ہوگی. ہم مشترکات پہ جمع ہو جائیں گے. اللہ ایک، محمد ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، مشترکات پہ بات ہوگی. باقی عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پہلی پیشی میں عقیدہ، دوسری پیشی میں اگر موڈ خراب نہ ہو بس ایک آیت پڑھ دوں ایک آیت پڑھ دوں. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ایک آیت پڑھو. پہلی پیشی قبر ہے اور دوسری پیشی کیا ہے؟ حشر، قیامت کے میدان میں. اب اللہ سورہ قاف میں کہتا ہے، آخری جملہ ہے، یہ آخری آیت ہے، پھر مجلس ختم کر رہا ہوں، دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت میں ہر ایک اپنے حقانے والے کے ساتھ ہوگا. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. جہاں سے شروع کی وہیں تو ختم کر رہا ہوں. قیامت میں ہر ایک اپنے حقانے والے کے ساتھ آئے گا. سائق کہتے ہیں حقانے والا. حقانے والا پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، گاؤں دیہاتوں میں بھی دیکھا کہ جب حقانے والے جانور کو حقاتے ہیں آگے ہوتے ہیں یا پیچھے؟ جلدی بتاؤ، آگے یا پیچھے ہوتے ہیں؟ ڈنڈے سے حقاتے، آگے جانور، پیچھے حقانے والا. اللہ کہتا ہے قیامت کے میدان میں دوسری پیشی میں سارے انبیاء حقانے والے پیچھے ہوں گے. ان کی امت آگے ہوگی. آدم سے خاتم تک سارے نبی حقانے والے میدان میں پیچھے ہوں گے. ان کی امت آگے ہوگی. اور ہمارا نبی کہتا ہے یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے. قیامت میں سارے نبی پیچھے ہیں اور امت ان کی آگے ہے. اور قیامت میں علی قائد کہتے ہیں آگے کو، جو آگے چلے اسے کہتے ہیں قائد. اور سائق کہتے ہیں جو پیچھے سے حق آئے. سارے انبیاء پیچھے سے حق آئیں گے، علی قائد ہے، آگے چلے گا. علی تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے، تو آگے ہوگا. کمال ہو گیا. سارے نبی پیچھے، ان کی امت آگے. اور قیامت میں علی آگے، چاہنے والے پیچھے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے صاحب الاولاق. یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. کام یہ جوہری، اللہ کو نبیوں کی امتوں پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا اعتبار ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا.
کیا بات ہے اس طرف کر دو. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی میری بات. علی جنت و جہنم کا بانٹنے والا. انت قسیم النار والجنہ. حضرت صدیق کا جملہ ہے, سچی زبان سچا جملہ. وہ فرماتے ہیں لا یجوز ہو. بھائی کمال ہو گیا, جب زبان سچی ہو تو جملہ تو جھوٹا نہیں ہوگا نا. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا لا یجوز ہو احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی بھی پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے. بھائی رسول کے صحابی نے فیصلہ کر دیا کہ پل صراط پار نہیں کرے گا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لائے. فیصلہ کر دیا کہ علی سے وہی لکھوائے گا جو نبی سے لکھوانے کا عادی ہوگا. میں نے سمیٹ دیا. نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کے دروازے پہ پہنچا معراج کی رات, فلما بلغت الى باب الجنہ فوجدت مکتوبا علی باب الجنہ. جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا, فوجدت مکتوبا علی باب الجنہ. جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. گھر کے باہر دروازے پہ کس کا نام ہوتا ہے؟ اچھا میں ٹھہر جا بڑے پڑھے لکھے لوگ. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو ہم سے آپ کیوں کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ اذان سے نکالو, علی ولی اللہ کلمے سے نکالو؟ سارے کام ہم کریں اور آپ فارغ گھومتے رہیں. آپ بھی تو ایک کام کریں, نکالو علی کو کعبے سے. نکالو علی کو کعبے سے. کہا نہیں بھائی نہیں, ہم علی کو کعبے سے نہیں نکال سکتے. تو جس علی کو تم خدا کے گھر سے نہ نکال سکے اس علی کو ہم اپنے دل سے کیسے نکال دیں؟ میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو. علی کا پہلا کام سجدہ. پہلا کام سجدہ. کعبے میں آئے سجدہ, پہلا کام سجدہ. علی کا پہلا کام سجدہ, حسین کا آخری کام سجدہ. گردن جاتی ہے جائے, نانا کا دین بچ جائے. دیس میں بیٹھ کر پردیسیوں کو رونے والوں, وطن میں بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے والوں, گردن جاتی ہے جائے, نانا کا دین بچ جائے. بہت سارے مومنین ہوں گے جنہوں نے کربلا زیارت کی ہے, قبر حسین کی زیارت کی ہے, اور جو نہیں گیا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار اسے قبر حسین کی زیارت نصیب کرے. بار بار جاؤ, بار بار جاؤ. جب تم داخل ہو گئے, حرم میں داخل ہو گئے, اس دروازے کا نام ہے باب الراس الشریف. باب الراس الشریف. وہاں سے جب داخل ہو گئے تو قبر حسین نظر آئے گی. اوپر دیوار پہ تمہارے وقت کے امام کا جملہ لکھا ہے. زیارت ناہیہ میں وہ جملہ موجود ہے. میرا امام زمانہ کہتا ہے السلام علی قتیل العبرات. سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا. مرحوم کا اٹھنا بیٹھنا حسین حسین تھا. سلام ہو میرے جد حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا. پھر ایک اور جملہ لکھا ہے, وہ بھی تمہارے وقت کے امام کا ہے. السلام, جملہ سننا, السلام علی الخد الطریب. سلام ہو اس رخسار پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا. کچھ یاد آیا آپ کو کہ کس کا سر تھا جو مٹی پہ رکھا گیا؟ حسین کے سر کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھاتے, جہاں جی چاہتا مٹی پہ پھینک دیتے. میرا 12واں امام کہتا ہے السلام علی الدماء السائلات. سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر, عاشور کے بعد بہتے ہوئے خون پر. یہ عاشور کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ جب تماچے مارے گئے تو رخسار سے خون نکلا, اور جب بالیاں نوچی گئی تو کانوں سے خون نکلا.
जिस बीबी का मैं भी तस्करा कर रहा था, उस बीबी के बाप में एक रिवायत लिखी है कि बीबी ने किसी से कुछ लिखवाया और लेकर चली। एक हाथ में हसन का हाथ है और एक हाथ में वो लिखी हुई तहरीर है। कोई मलऊन अज़ल व अबद मिला, उसने बीबी से तहरीर छीनी, उसे फाड़ के जमीन पे फेंक दिया और अब उसने बीबी के साथ ऐसी गुस्ताखी की, मैं वो जुमला नहीं कहूंगा, कि बीबी का सर दीवार से टकराया और जमीन पे गिर गई। सुन लिया? मुझे माफ करना, लेकिन जुमला याद रखना, तीरों की तकलीफ एक तरफ, नेज़ों की तकलीफ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ एक तरफ, और किसी बेटे के सामने उसकी मां को तमाचा मारा जाना एक तरफ। दादी को मदीने की गली में तमाचा मारा, पोती को करबला के मैदान में तमाचा मारा। वो 3.5-4 साल की बच्ची, बड़ी चहीती बच्ची थी, जो मेरे सामने साहिबाने औलाद का मजमा है, औलाद वाले हो, जुमला सुनना। हमीद इब्न मुस्लिम लश्कर अजीज का नामा निगार है। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा जब खैमों में आग लगी तो जलते हुए खैमों से एक 4 साल की बच्ची निकली, जिसके कानों से लहू टपक रहा था, कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। वो मैदान में दौड़ती जा रही थी और पुकारती जा रही थी, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ। हमीद कहता है, मैं उसके दामन की आग को बुझाने के लिए उसके पीछे चला। बच्ची घबरा के तेज दौड़ने लगी। अब जैसे जैसे वो तेज दौड़ती जाती, वैसे वैसे उसके दामन की आग तेज होती जाती। जुमला सुन, एक मर्तबा बच्ची थककर जमीन पे बैठ गई। हमीद ने हाथ आगे बढ़ाया, बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहाने वाले वहीं रुक जा, मुझे हाथ न लगाना, अरे मैं सैयदजादी हूँ। फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मुझे हाथ न लगाना। बड़े दिल वाले बैठे हुए इस मजमे में, खुदा तुम्हें आबाद रखे। मैं ये जुमला कभी ना पढ़ता अगर ये लिखा हुआ ना होता मख्तल में। खुदा तुम्हारी इज्जतों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे इस बच्ची के सदक़े में। जुमला सुनोगे? जब लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा है तो सोने के तख्त में हुसैन का कटा हुआ सर रखा हुआ था और यजीद छड़ी से सर के साथ गुस्ताखी कर रहा था और एक गोशे में बीबियां झुकी हुई खड़ी थी, सीधी नहीं थी, झुकी हुई खड़ी थी। यजीद ने बीबियों को देखा और सिपाहियों से पूछा कि ये बीबियां झुकी हुई क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं खड़ी हो जाती? सिपाही ने हाथ जोड़ा, कहा अमीर, जिस रस्सी में इन बीबियों के बाजू बंधे हुए हैं, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बंधा हुआ है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो जाए तो बच्ची का दम घुट जाएगा। यजीद ने पूछा, ये बच्ची है कौन जिसके रुखसार पे तमाशों के निशान है? कहा, यजीद, ये वही तो बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सोने की आदि थी। सुन लिया जुमला? अब जुमला सुनो, मुझे माफ करना। यजीद मोड़ा अपने दरबारी मसखरे की तरफ। उसके दरबार में एक मसखरा था हंसाने वाला। यजीद ने मसखरे को इशारा किया, इधर आ। मसखरा करीब आया। यजीद ने कहा, देख, आज मेरे दरबार में ये बड़े घराने की बीवियां आई है, तू मुझे कुछ ऐसा करके देखना कि मेरे दिल को सरूर मिले, मुझे खुशी मिले। मसखरे ने हाथों को जोड़ा और कहा, यजीद अमीर, मैं तुझे आज खुश कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इशारा किया उस बच्ची की तरफ और कहने लगा, हवली हाज़िहिन जारिया, इस बच्ची को मेरी कनीज़ी में दे दे। इस बच्ची को मेरी कनीज़ी में दे दे। जिसकी तरफ इशारा हुआ था ना, उसने अपना जख्मी सर उठाया, कहा, फूफी अम्मा, मैं यतीम हो गई, मैंने तमाचे खा लिए, मेरे गोश्त मारे नोचे जा चुके, मेरे कुर्ते के दामन में आग भी लग गई। क्या अब जुमला सुन, क्या अब मैं कनीज़ी बनाई जाऊंगी? अली की बेटी को जला लाया, कहा, किसी की मजाल नहीं है कि ज़ैनब के होते हुए तुझे अपनी कनीज़ी में ले ले। फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज़ फिजा खड़ी हुई, उस मसखरे को डांटा, तुझे शर्म नहीं आती? मसखर जुमला सुनो। उसने कहा, फिजा ने कहा,
تو مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان ہوں. فضا نے کا کلمہ سنا, اس مسخرے نے کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رو کر کہنے لگی فضا جس محمد کا تو نام لے رہا ہے یہ اسی محمد کی نوازی ہے. مسخرہ گھبرا گیا, موڑا سجاد کی طرف اور کہنے لگا اے قیدی کیا یہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟ سجاد نے کٹے میں سر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو تشت میں رکھا ہوا ہے اور رسول کے نواسے حسین کا سر ہے. مسخرے نے غصے سے یزید کو دیکھا, دربار سے باہر نکل کے آیا, اپنے پہلو سے خنجر نکالا, اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو کاٹا, کاٹا ہوا ہاتھ لے کے دربار میں آیا, بی بی کے قدموں پہ ہاتھ پھینکا, بی بی مجھے معاف کرنا, اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ کی ابن رسول اللہ. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, مرحوم کے درجات کو عالی و متعالی فرما, ان کے پسماندگان کو, ورثاء کو, لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واجعلهم من اذانا واظہر کلمت الحق واجعل العلیا وادحز کلمت الباطل واجعل السفلى انك على كل شيء قدیر. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.